الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس دی جن آیات دی تلاوت کیتی ہے اللہ ان آیات دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاور دی توفیق عطا فرمائے، سمجھن اور سمجھاور دے بعد اللہ فریقین نو اس تے عمل پیرا ہوں اور دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالحجہ دی عبادات دے وچوں ایک اہم ترین عبادت قربانی بھی ہے۔ اس قربانی دی فضیلت اور حقیقت دے بارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب رسول نے سوال کیتا کہ قربانی دی فضیلت کیا ہے اور قربانی دی حقیقت کیا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اساں قیمتی جانور اللہ دے راہ تے ذبح پہ کر دے ہیں اور قربانی پیش کر رہے ہیں، اس تے سانو اجر و ثواب کیا مل سی؟ ادی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرٍ حَسَنَةٍ، میرے صحابہ قربانی دی فضیلت اور اہمیت پوچھنا لیو، ادا اجر و ثواب پوچھنا لیو۔ بِكُلِّ شَعْرٍ حَسَنَةٍ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی دے جانور دے وجود تے جتنے بال ہو سن اللہ ہر وال دے بدلے قربانی کرنے والوں ثواب عطا فرمائے سی، نیکیاں عطا فرمائے سی۔ تو یہ ہے قربانی دی فضیلت جس بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے سوال کیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدی فضیلت اور اجر و ثواب نو بیان کردے فرمایا وجود تے جتنے بال ہو سن قربانی دے جانور دے اللہ ہر وال دے بدلے قربانی کرنا لوں نیکیاں عطا فرمائے سی۔ تو کیا مطلب کہ کہے جانور دے وجود تے وال ہون دن تے کہتے تھوڑے ہو دن کہتے زیادہ ہو دن، تو یہ آخر دا مطلب یہ کہ جس طرح جانور دے وجود تے وال گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح قربانی کرنے دی نیکی نو بھی کوئی گن سکتا، بڑا اچا عمل ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ آپ رہے نے، آپ نے لگاتار 10 سال قربانی کی تھی، کوئی سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناغہ نہیں فرمایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے چت کبرے دمبیاں دا انتظام کیتا ویندا ہے، سنگاں والے دمبیاں دا انتظام کیتا ویندا ہے، اور وہ دمبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک نال خود ذبح کر دے ہوندے ہیں، اور صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمانے ہیں کہ چھری تیز کر کے لاؤ، یعنی چھری تیز کر کے گھنا دیا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دمبیاں نو لٹا دیا، اور آپ اپنا گھٹنا اپنا گوڈا شریف جانور دے پہلو دے اندر رکھ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتو نپ کے آپ پڑھ دے ادھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک نال جانور نو کیا کر دے ہوندے ہیں، ذبح کر دے ہوندے ہیں، تو معلوم ہونا بہت بڑا عمل ہے۔ اور دوسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے اندر ایک حج فرمایا، اور اس حج دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اٹھاں دی قربانی دیتی ہوئی۔ کتنے اٹھاں دی؟ 100 اٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیتا ہوئے، اور 63 اٹھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک نال نہر کیتے نے، اور علماء کرام فرماندے نے کہ اٹھ دی قطار کھلوتی ہوئی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اٹھ دے کول آندے ہیں وہ انتہائی ادب و احترام نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنی گردن جھکا گندا ہے، اور میں آدھا اپنی زبان نے حال نہ لاکھدا ہو سی کہ میں کہڑا خوش قسمت ہاں کہ آج نبیاں دا سلطان مینوں ودا نہر کردا ہے، ذبح کر رہے نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اٹھ اپنے ہاتھ مبارک نال اللہ دی راہ دے اندر قربان کیتے نے، اور باقی جڑے بچ گئے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا علی میری جات باقی جتنے 37 اٹھ بچ گئے نے تو اپنے ہاتھ نال کیا کر، نہر کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج دے ہوتے، جس کو حجۃ الوداع بھی آکھا گیا ہے، آخری حج الوداعی حج، ادھے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 100 اٹھاں دی قربانی دیتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے بہت بڑا عمل ہے جس کو پیغمبر 10 سال متواتر کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج تے موقع تے 100 اٹھ ذبح کر رہے ہیں، اور اتنا تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے دل دی خوشی نال چٹی سمجھ کے، جی ہاں لوگ آج کل چٹی سمجھیں دے، چٹی سمجھ کے اس نے قربانی نہیں کی تھی، بلکہ دل دی خوشی نال کی تھی کہ میں چنگا مال لے کے آواں اور چنگا مال اللہ دے ہاں قربان کراں، اور اس تو بعد اللہ تو اجر و ثواب دی امید رکھ دے ہویا اس بندے نے اللہ دی رضا واسطے قربانی کیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قربانی دن قیامت دے اس تے جہنم دے درمیان وچ قد تے آڑ بن ویندا ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے قربانی جڑا اسا کر رہے ہیں، تو اے جہنم دے درمیان اور قربانی کرنے والے دے درمیان جڑا جانور ہو سی یعنی قربانی والا، وہ جہنم تے انسان دے درمیان کی بن ویندا ہے، سمجھ آندی پئی ایک کونی آندی آڑ بن ویندا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اور قیمتی جانور ذبح کرنا اور مال تے دولت لا کے ذبح کرنا، اے بھی شریعت کا ایک حکم بھی اور ترغیب بھی ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اٹھ ذبح کیتا ہے، اور اس اٹھ دی قیمت 300 سونے دے دینار، کتنے؟ 300 سونے دی دینار دی قیمت لگی ہوئے۔ اتنا قیمتی اٹھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دی راہ دے اندر کیا کر چھوڑے ہوئے، قربان کر دیتا ہوئے۔ تو بہت بڑا عمل ہے قربانی، تو ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمایا میری بیٹی جلو قربانی ہونے لگے تو تو اپنی قربانی دے کول کھلوتی کر، کیا کیتی کر؟ اپنی قربانی دے کول کھلوتی کر، اس وجہ کہ جلے چھری پھرنی ہے خون زمین تے جلے ڈھاسی اللہ تیرے گناہاں نو معاف فرما دے سی، اللہ تیرے کیا فرما دے سی؟ اللہ تیرے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دے سی۔ تو میری ماں نے بڑا عجیب سوال کیتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے اجر و ثواب صرف سادے نال خاص ہے یا امتی واسطے بھی ہے؟ سادے نال آل بیت نال خاص ہے یا تھوڑی ذات نال خاص ہے، یا ادا اجر و ثواب امت نو ملنا وے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے قربانی کیتی وے اور قربانی دے وقت وہ موجود آئے
اور دا خون زمین تے ڈٹھا وے اللہ میرے اس امتی دی بھی اگلے پچھلے گناہ ونوا فرما دے سی. بہت بڑا عمل ہے قربانی. اور دوسری روایات دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف تھی وڑے نے. اور قربانی دا جانور 70 گنا زیادہ کر کے ترازو دے اندر میرے رب نے تولنے وے تے اتنی تنو اللہ نیکی عطا فرمائے سی. اے ہے قربانی دا اجر و ثواب. دو چیزاں دا صحابہ کرام نے سوال کیتا ہی نا, فما لنا فیہا یا رسول اللہ, قربانیاں جو کر رہے ہیں اجر و ثواب کتنا مل سی, ادی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ, ہر وال دے برابر انسانوں ایک نیکی میرے رب نے عطا کرنی وے. اور دوسرا سوال صحابہ کرام نے قربانی دے متعلق فرمایا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, یہ قربانیاں کیا ہیں, ادی حقیقت کیا ہے, پس منظر کیا ہے, یہ سب قربانی کرنے کیوں پایا, یہ فعل کے دوے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم, قربانی دی حقیقت یہ ہے کہ اصل دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت تے انہاں دا طریقہ بھی, انہاں دا کیا ہے, انہاں دا سنت, اور ہی سنت ابیکم ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سنت اور طریقہ وے. تو یہ ہے قربانی دی حقیقت. ہن سوال پیدا ہو دے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیتا ہے, بکرا اور چھترا ذبح کیتا ہے؟ تو قرآن مقدس تو اگر کھول کے نٹھا ونجے تو میں ایک جملہ آخدہ ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے اور چھترے ذبح نہیں کیتے, بلکہ رب دی رضا واسطے سب کچھ قربان کر چھوڑے. سب کچھ کیا کر دیتا وے, انہی نہیں اللہ دا خلیل بن گیا. اللہ انہی نہیں قرآن دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتائی حنیفہ آکھا وے, کتائی صدیق النبی آکھا وے, اور کتائی خلیل آکھا وے. اے خلیل بنان واسطے, صدیق بنان واسطے, حنیف بنان واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں پیش کی تھی. ارے اگر قربانی دا دوسرا نام رکھیا ونے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت حب الہی دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی دی تعمیل کیتے ہوئے, رب دی محبت تے سب کچھ کیا کر دیتا ہے, قربان کیتا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت اور طریقہ کس طرح بن گئی ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبا اور بکرا ذبح کیتا ہوئے؟ تو سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کی قربان کیتا ہوئے. حتیٰ کہ جلے بیٹے ہیں تب باپ دے سامنے مسئلہ توحید بیان کیتا اور فرمایا لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا, بابا جنہ دی تو عبادت پیا کردا وے اے تیری سور و پکار نو سن سکدے اور تیری حالت نو ویکھ بھی سکدے, ولا یغنی عنک شیئا, اور تیری ککھ مدد بھی کر سکدے. جڑے آپ بے بس نے, جڑے نک تے مکھی بہ وجے تے اٹھا سکدے, جڑے اپنے وجود بنن دے محتاج ہوئے, وہ تیرے مشکل کشا تے حاجت روا کس طرح ہو سکدے نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلے مسئلہ بیان کیتا, باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بڑا کرخت جواب دیتا اور فرمایا اے ابراہیم تو سارے معبودوں دے خلاف یہ جی گلاں پیا کردا وے, لہذا میں تینوں دو سزاواں دیونیاں نے, یا میں تینوں لارجو منکا پتھر مار مار کے سنسار کر چھوڑنا وے, یا وحجرنی ملیا میرے گھر دے وچوں نکل جا, میرے گھر دے وچوں نکل جا. اور دو ہی رستے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے, ایک پاسو اب بائی تے دوسرے پاسو رب بائی, ایک پاسو اب بائی تے دوسرے پاسو رب بائی, ایک پاسو رب بائی تے دوسرے پاسو سب بائی, سب کچھ آئی, اور ایک پاسو گھر آئی تے دوسرے پاسو رب دا در رائی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی محبت دے اندر باپ نو یہ جواب دیتا, فرمایا بابا تیرا گھر قربان کیتا جا سکدا وے, رب دا در چھوڑیا جا سکدا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی, والد دا گھر مسئلہ توحید پچھو چھوڑ دیتا وے, قوم دے سامنے آئے, قوم بھی اس طرح دی لگی ہوئی ہے, مورتیاں دے سامنے اور بتاں دے سامنے اور میلے اور ٹھیلے دے اندر لگی ہوئی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بت خانے دے اندر داخل ہو کے سارے دا ملیا میٹ اور ستیا ناس کر چھوڑا وے. قوم نے بلایا وے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے سوال کیتے نے, اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیتے نے. یہ قوم نو پتہ چل گیا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دلائل دا جواب دلیل نال ایک کافر دا پرانا وتیرا وے باطل دا, کہ جلے او دلیل دا جواب دلیل نال بلکہ گولی اور پستول نہ دیندا وے, ظلم اور زیادتی نہ دیندا ہوندا وے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلے چوٹا ماریا نا اور فرما اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ,
اف تھوڑے ہوتے انہاں لوگوں دی عبادت کر دیو جن اور انہاں بتاں دی اور انہاں ہستیاں دی عبادت پہ کر دیو جڑے تھوڑے نفع اور نقصان دے مالک نہیں ہیں. انہاں کا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. اوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے چکھا جلایا ونے، ساڑ دیتا ونے، جلا دیتا ونے. حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے بہت بڑا چکھا جلایا گیا ہے، کئی مہینے تک آگ جلائی گئی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے رب نے جان دی قربانی منگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جان قربان کرنے واسطے بھی کیا ہو گئے نے، چھلانگ لگا دیتی اور انہیں اپنی گھوڑے تے بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے حوالے کیتا وے. لیکن اللہ فرماتا ہے جیڑا سنل یاری لیندا وے اگرچہ دنیا لے دے کھلوتے انہوں کہ ادا اتھے کوئی نہیں. پرسان حال ماں بھی جدی مخالف ہوئے، باپ بھی مخالف ہوئے، حکمران بھی مخالف ہوئے، عوام بھی مخالف ہوئے، رشتہ دار بھی مخالف ہوئے، کوئی پرسان حال نہ ہوئے. دنیا تادی بیچارہ وے شودہ وے ادھر پتہ نہیں کیا بڑسی جل کے بھسم تے راک ہوئے نوے. اللہ فرماتا جیڑا سارے نال یاریاں تے دوستیاں رکھ دے اسا ساری دنیا دیا کنڈا لا دینا لیکن اپنے یار دی کنڈ کدی لائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلے چکھے ڈالے گئے نے، رسیاں سڑ گئی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارے قرآن دے قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. اللہ نے آگ نو رکھ حکم دیتا، فرما تیرا کام میں جلا دیونا، بسم کر دیونا، لیکن میرا ابراہیم تیرے کول میرا مہمان بن کے آ رہی ہے. ادھی کیا کرنی ہے؟ میزبانی. ادھی کیا کرنی ہے؟ اللہ آگ کیا کر رہی ہے؟ اللہ دا بن کے بکھائیو تو صحیح. اسا اللہ دا بننا چاہتے بھی نہ، اسا شریعت دیا دھجیاں اڑا لیا. پیغمبر علیہ السلام دے حکم دی باری آوے، چاچے تے مامے یاد آوے، خواہشات یاد آوے. یعنی جلے انسان رب العالمین نو بھول دے و در دیاں چوٹا بھی کھاندا وے، در تے رلدا بھی ہے. اور جڑا رب نال پکی یاری لیندا وے اللہ اگ کول بھی اودی مہمان نوازی کرا چھڑیندا. آگے دے اندر جلے پہنچے نے اور بعد روایات دے اندر بڑے عجیب جملے نے. حضرت جبریل امین اٹھے جنت وچ چولا لے کے آئے نے، لباس لے کے لباس پہنایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متھے مبارک تے آگ دی تپش دی وجہ تھوڑا جہا پسینہ آیا. جبریل امین اپنے ہاتھ نال ودا پسینہ صاف کرے دا. آپ اندازہ لگا لو کیا مہمانی ہو سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان آگ دے حوالے کیتی ہوئے، سب کچھ قربان کیتا ہوئے. جلے آگے چوں صحیح سالم نکلے نے اور وطن چھوڑنا پہ گیا ہے، ہجرت کرنی پہ گئی ہے. ظالم لوگوں نے اپنے وطن چی راوڑ نہیں دیتا تو وطن چھوڑ دیتا ہے کہیں دی رضا واسطے. یہ تا بندیائی ہے، یہ تا کیا ہے؟ یہ تا بندگی ہے کہ انسان سب کچھ اپنا رب دے حوالے کر چھوڑے. انسان سب کچھ اپنا رب دے حوالے کر چھوڑے، رب دے حکم دے ہوتے سارے تسلیم خم ہو ونے، وہ ہر فیصلے تے راضی ہو ونے. بس اللہ اسلام کیا کیا معاملے کر دینے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ہو رہے ہوئے. ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جلے اپنے دوسرے ملک پر پہنچے نے اور اتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاواں منگ دے نے. قربانی نے 86 سال ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کوئی اولاد اور بولو چاہ اولاد. بعض علماء نے 120 سال بھی لکھا ہوئے. 86 سال ہو گئے لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی. لیکن پیغمبر اللہ دی ذات تو مایوس بھی اسا ساری تا 2 سال 1 سال نہ ہوئے تو پتہ نہیں ایسا کیا درباراں دے چکر لینے اور فلانا سلام. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو سبق ملدا وے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال دی عمر ہو گئے نے اور دعا مانگ رہے رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مینو نیک صالح بیٹا عطا فرما. تو اولاد منگی کرو تے کیڑی منگی کرو؟ اے نہ منگی کرو کہ میری اولاد ڈاکٹر بن سی، بلکہ یہ منگی کرو میری اولاد میری اکھاں دی ٹھنڈک بنے، الصالحین نیک بنے. نیک اولاد دی دعا کیتی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلے بیٹا دی دعا منگی اللہ فرماندا ہے وبشرنا بغلام حلیم. اسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حلیم الطبع اور بردبار بیٹے دی خوشخبری سنائیے. اتنے جڑے لوگ ڈیپو کھولے ہوئے نے فلانا پتر دے سکتا ہے فلانا ڈیپو کھلے ہوئے کہ نہیں کھلے؟ پورے پاکستان ڈیپو کھلے ہوئے نے. کوئی اولاد دے رہے ہوئے، کوئی رزق دے رہے ہوئے، کوئی عزت دے رہے ہوئے، کوئی کچھ دے رہے ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو سبق ملدا وے کہ ہر حال دے اندر جو کچھ ہی کرنا لوے اور دیوڑ والا تے کیڑی ذات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹی دی تمنا کی تھی. رب العالمین نے فرمایا بشرنا بغلام حلیم، اسا حوصلے والا بیٹا عطا فرمایا وے. اللہ فرمادا بیٹا بھی عطا کیتے تے نال نواں پرچہ بھی، امتحان دا پرچہ بھی ہاتھ وچ دے چھوڑا وے. کیڑا پرچہ؟
فرمایا ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا پیدا ہو گئے، میرے رب نے نواں امتحان نویں قربانی مانگ دی، کیڑی قربانی؟ فرمایا اس اپنے معصوم لختے جگر نو چاہ اور اپنی بیوی نو اڑتے کڑتے بہا اور اتنے چھوڑ کے آ جاتے انسان تا دور دی گل ہے، کوئی چرند پرند بھی نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی قسم دی نہ یہ نہیں کہ مولا رج کے اولاد والے اولاد پیاری ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ اولاد بڑی پیاری ہوندی، بڑا میٹھا میوہ ہوندا ہے، بھاویں لولے لنگڑے کیوں نہ ساری زندگی والدین اولاد تے قربان ہوئے دوے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک منٹ دی تاخیر نہیں کی تھی، اپنی بیوی نو ایک مشکیزہ اور ایک تھیلی کھجوروں دی بھر کے دیتی ہے اور فرماتے چھوڑ کے آ جاتے انسان تا دور دی گل ہے، نہ آدم ہے نہ آدم دی ذات ہے اور بالکل سنسانی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے اپنی بیوی اور بچے نو لایا وے اور واپس مڑے نے، اللہ کیا ہی منظر ہونا وے کہ او شریف زادی بیوی، پیغمبر دی بیوی اور شرم و حیا دا پتلا، لیکن اللہ دا پیغمبر ایک سنسان جگہ تے چھوڑ کے آ رہے ہوئے کہنے حکم تے اے ہے حب الہی دے اندر حکم الہی دی تعمیل پہ ہوندی کہ اللہ دی محبت جتھے آ گئی ہے اتنے بیوی تے بچے دی محبت کیا ہو گئی ہے، رخصت ہو گئی، قربان ہو گئی۔ فرما اللہ دا حکم جا آ گیا وے، جلے اللہ دے حکم دے بارے اس طرح کیتا نا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام موڑے تمائی حاجرہ پیچھو دوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا موٹھا جا کے پکڑا اور فرمایا اے ابراہیم کوئی غلطی ہو گئی ہے، اتنی منتت مرادت بعد اللہ نے اتنا خوبصورت پتر عطا فرمایا ہے کہ اس روتے میں نے اتنے چھوڑ کے جا رہا، نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چرندے، نہ کوئی پرندے، نہ کوئی پانی دا انتظام ہے، نہ کوئی کھانے دا انتظام ہے، میں کیا کر سا؟ تا ابراہیم خاموش ہے، جلے اگھا گئیاں نا مائی حاجر نو پتہ چل گیا خلیل اللہ وے، اس سے کوئی راز ہے۔ فرمایا اے ابراہیم کہ اللہ دا حکم آ گیا وے، اللہ دا حکم آ گیا کہ سنوتے چھوڑ کے آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں حاجرہ میرے رب نے حکم فرمایا اپنی بیوی تے اپنے بچے نو اپنی اکھی تو آرڈر کر چھو، اللہ اکبر، اپنی بیوی تے اپنے بچے نو اکھی تو آرڈر کر دے۔ تو حضرت مائی حاجرہ بھی تو حضرت ابراہیم دی گھر آلی آئی، اسماعیل علیہ السلام دی ماں اس نے فرمایا اے ابراہیم بات جا تنو اللہ دیا رکھا ہوئے جس رب دے حکم تے تو سانو چھوڑی وینا او رب سانو تے ضائع ہوونا او ساری حفاظت بھی ضرور کرے سی۔ تو پرچے تے پرچہ قربانی تے قربانی وے بس قرآن اللہ ایک ہور قربانی آئی اور یہ جو قربانی آئی ہے کہ آسمان دے فرشتے حیرت اندر ڈوب گئے، انسانیت حیرت اندر مبتلا ہوئے کہ ایڈا بڑا امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ تے میرے رب نے پایا، کیا امتحان ہے؟ قرآن نے اسے امتحان نو ذکر کی توے تو فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باب ابراہیم علیہ السلام دی سنت اور طریقہ وے اے قربانی دی حقیقت ہے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبا اور چھترا ذبح کیتا وے؟ نہیں، رب العالمین نے قرآن نے جواب دیتے فرمایا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بہت بڑی قربانی آئی، اور کیڑی قربانی آئی؟ بیٹی دی قربانی دیور دا وقت آ گیا۔ اولاد آنے اولاد سب تو پیاری شے ہوندی وی، اور اولاد دے پیر کنڈا چبھے نا تے ماں پیو برداشت، امتحان کیڑا آ گیا؟ فرمایا فلما بلغ معه السعی، جلے حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑن دی عمر نو پہنچے نے، باپ دے نال چل پھرن دی عمر نو پہنچے نے، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے فرمایا یا بنیا، اے میرا پیارا بیٹا، انی ارا فی المنام، میں خواب دے اندر ڈٹھا وے انی اذبحک، میں تینوں ذبح پیا کر دما، چھری میرے ہاتھ تے تے تو کیا ہو رہا ہے؟ ذبح ہو رہا ہے۔ ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے؟ تو کوئی مشورہ دے ادے بارے۔ تو وہ بھی تا اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم دا بیٹا ہے، اے نہیں فرمایا ابا خواب جو ہے تے خواب وہم بھی ہو سکتا ہے، خواب وہم بھی ہو سکتا ہے بابا، کوئی اور گل بھی ہو سکتی، کسی قسم دی تعویل جنہیں اصا کیا کر دیا دین دے معاملے کیا کر دیا، سود دے معاملے کیا کر دیا، ہاں سود دے معاملے تعویل، حرام دے معاملے تعویل، شادیاں تے تعویلاں، خوشیاں تے تعویلاں، میتیں تے تعویلاں کر دیا۔ لیکن اللہ دا حکم جلے آونے اور یاد رکھو پیغمبر دا خواب اے ظنی نہیں ہوندا، قطعی ہوندا وے، اللہ دی وحی ہوندی وے، اور باقی جنن لوگن بھی خواب آندا وے او ظن ہوندا وے، غلط بھی ہو سکدا ہے تے ٹھیک بھی ہو سکدا وے، لیکن پیغمبر دا خواب اے بالکل پتھر تے لکیر ہوندا ہے، بالکل سچا ہوندا وے۔ تب بیٹے کو مشورہ لے لے، عشق دی منزلہ طے کرنی بڑی مشکل ہونی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ماذا ترا، او میرا بیٹا تو کیا آخ دے پیا، اس معاملے تیری کیا رائے؟
اللہ دی قسم ہے انتہائی وفادار اور انتہائی محبوب بیٹے نے انتہائی سلیقہ مندی نال جواب دیتا ہے اور فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا دیر کیوں کردا وے، مشورے کیوں لیندا وے، جلدی کر جڑا کم میرے رب نے تیرے ذمہ لایا وے کر گزر کے او دے اندر تاخیر نہ ہو ونجے کہ او دے اندر انہاں کو اولاد دی انسان کو تربیت کرنی چاہیے وے کہ دین دا معاملہ آ ونجے تو اولاد اللہ دے حکم دے سامنے کیا کر کھلوے، سر تسلیم خم کر کھلوے، جمی اسماعیل علیہ السلام کی تا فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا خواب دا ذکر نہیں کیتا، ایتھے امر دا ذکر آیا کہ اللہ دی طرف جڑا تن حکم ملیا وے کر گزر، زرک تاخیر نہ کر، بابا میرے رب نے اگر میری قربانی منگی ہے تو اس پورے جہان دے وچ اللہ نو میرے تو زیادہ کوئی محبوب شے نظر بھی نہیں آئی، لہذا میں رب نے میری قربانی اس وجہ منگی وے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلے سنیا نا تو اسماعیل علیہ السلام نے اگلے جملے فرمائے، فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا گھبراوے نہ پیا، مت سوچے کہ تیرا بیٹا چھری دے تلے پہ ہو سی تے وویلا کرے سی، ماتم کرے سی، جزا فضا کرے سی، فرمایا چھری دے تلے اگر پہ ہو سا تو اللہ دی منشا تے اللہ دے حکم نال میں انشاءاللہ صبر کرنا لے وچ ہو سا، میں کیا کر سا، میں بے صبری دا مظاہرہ تو کوندا راوے تے میں کیا کردا رہا سا۔ اللہ اکبر، کیسی ہو گفتگو ہے جس نے قرآن نے نقل کی توے، باپ کہہ رہے اللہ میں تنو ذبح کرنے واسطے تیار ہو گیا، بیٹا کہہ رہے میں ذبح ہونے واسطے کیا ہو گیا وا، اللہ فرماتا ہے مناد مقام تے پہنچے نے، باپ ہاتھ چل کے لئی وداوے، او اولاد آلو شامی جلے گھر آندے تو کیسے لے کے آندے ہو، فروٹ، انہاں کو ہے کہ کوئی فروٹ لے کے آندے ہو، کوئی کھلونا لے کے آندے ہو، بچے واسطے کوئی ٹافیاں لے کے آندے ہو، کوئی نہ کوئی شے انسان لئی وداؤں دے، یار میرا بیٹا میں نو مل سی، میری بچی میں نو مل سی، کم از کم میں اس نے تحفہ پیش کرے سا۔ یہ عجیب باپ نہیں ہے کہ بیٹے نو ذبح کرنے واسطے چھری لئی وداوے۔ اللہ اکبر، ہی سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم دی سنت انہی نہیں بڑی قربانی، بڑی قربانیاں پیش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چھری لے کے مینا دی طرف جا رہے، بیٹا بھی سر تسلیم خام میں، باپ بھی جلدی چھے کہ میں اپنے بیٹے نو کیا کر دے وہاں رب دے حکم تے۔ اللہ اکبر، ایک بیٹا وے اکلوتا تے لاڈلا بیٹا وے، آج لوگ آتا جی ہکو نہیں جی، مولوی صاحب اپنی شریعت اپنے گھر رکھ کے آ، میں ہارو کم کرنا وے جڑا شریعت دے مخالف ہونا، اتے ابراہیم دا ہکو پتر نہیں ہے لیکن اللہ دے حکم تے کیا ہو رہا ہے قربان، اللہ دے حکم تے قربان کیتا جا رہا ہے۔ اساڈے ہوتے لعنت تے پھٹکار تائیں ہے کہ اسا اللہ دے حکم دی عزت تعظیم نہیں کیتی، اسا اللہ دے حکم نو سمجھے ہی نہیں ہے، اسا اللہ دے حکم نو ویلیو تے وقت ہی نہیں دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے بیٹے نے کتنے خوبصورت جواب دیتے نے، مینا دی طرف جا رہے نے، بیٹا بھی نال ہے، اللہ اکبر، باپ بھی جا رہے، شیطان نے عمل اٹھانا، اسا کہے آج تا میری ساری کیتی کرتی تے پانی پھر دوے، میں تے بڑے بڑے لوگوں دے پیر پھسلا دیتے نے، ابراہیم تے وار کر رہا ہے، فرمایا ابراہیم کدی پتر بھی کہے ذبح کیتے، تو اسماعیل جیسا حسین و جمیل بیٹا اس نو ذبح کرتا پیا، تیرے بڑھاپے دا سہارا بننا وے۔ حضرت خلیل اللہ نے فرمایا دفع ہو جا شیطان، میرے ارادے تو میں روکن دی کوشش، اور ان 7 کے ماریاں نے کنکریاں ماریاں نے، دوسری مرتبہ بھی آیا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی 7 کنکریاں ماریاں نے، تیسری مرتبہ بھی ارادے تو روکڑا ہے، تیسری مرتبہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماریاں نے، شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ آج خلیل اللہ رکڑا لا، آج خلیل اللہ رکڑا لا نہیں ہے، آج اللہ دے راہ تے سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے۔ رب العالمین دا قرآن بڑے عجیب جملے فرماتے نے، اللہ فرماتا جلے مینا دے میدان جلے پہنچے نے، فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ چھری لے کے قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے، بیٹا قربان ہونے واسطے کیا ہو گئے وے، اللہ فرماتا ہے دوئے دے سر بھی جھکے ہوئے ہیں تے دل بھی، اللہ دل بھی جھکے ہوئے ہیں، اے دل خلش کونا ہے کہ یار ساری قربانیاں اللہ ان بس چا کرے، اتنی قربانیاں منگنیاں، اتنی قربانیاں دے کے جاؤ بس چا، اللہ فرمایا باپ تیار ہو گئے چھریاں لے کے، پتر سر نوائی بیٹھا ہوئے، چھری باپ دے ہاتھے چے، بیٹا کسن واسطے تیار ہو گئے، پیو کومن واسطے تیار ہو گئے، اللہ فرماتا ہے دوئے مستند کھڑے ہیں، کوئی انہوں دے اندر ریت دے ذرے برابر بھی لچک نہیں آئی، دوئے کھڑے ہو گئے نے، باپ نے اپنے بیٹے نو تلہو للجبین، جبین دے بھار لٹا دیتا ہے، ہاتھ چھری لے لئی۔ اس تو اگر قرآن نے بیان، اس تو اگر قرآن نے حقیقت بیان،
کیوں نہیں کی تھی؟ کہ باپ کہ اولاد اور والدین خود سمجھ سکتے کہ اگلی کیفیت کیا ہوئی. اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام چھری اسماعیل دی گردن تے جلے رکھی ہو سی. آپ اندازہ لگا لے گنو کہ جلے بیٹے نو کوئی تکلیف ہوئے تے باپ کنی تڑپ دوے، ماں کنی تڑپ دیوے. لیکن اللہ دا حکم جو ہے، اللہ دے حکم دے سامنے سر تسلیم خام میں اللہ فرماندا ہے دو تیار ہو گئے نے اور کومن واسطے تیار، چھری رکھ دیتی وے. ابراہیم علیہ السلام سارے فرشتے حیران نے کہ یا اللہ یہ کیوں جو منظر ہے کہ باپ بھی بیٹے نو ذبح کر سکدا وے. اللہ بیٹا باپ بیٹے نو ذبح کرے. اللہ فرماتا ہے میں تھانوں آکھیا نہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تساں آکھا یہ جا کے فساد کرسن تے خون ریزیاں کرسن. آج ویکھو میں رب دی محبت دے اندر باپ کومن واسطے تیار ہو گئے تے بیٹا کسن واسطے تیار ہو گئے. چھریاں رکھیاں جا رہی ہیں، پھیریاں جا رہی ہیں. اللہ نے آواز دی فرمایا نادینا ان یا حضرت عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے خون آیا تے بعد فون آیا، پہلے خون آیا تے بعد فون آیا. فون آیا نادینا ان یا ابراہیم، اے میرا ابراہیم. آسمان تو میرے رب نے ندا دیتی اور فرمایا قد صدقت الرؤیا، میرا ابراہیم اسا تیرے کول تیرا بیٹا ذبح نہ سے کراونا چاہندے، اسا تا تیرا دنیا نو تیرے دل والا جذبہ دکھاونا چاہندے ہیں کہ میرا ابراہیم من المخلص. اللہ قد صدقت الرؤیا، میرے محبوب تسا اپنا خواب سچا کر دکھایا وے، بالکل سچا کر دکھایا وے. علماء کرام نے فرمایا جلے ذبح کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے رب نے فرمایا جا جبریل جنت جو دمبا پکڑ اور ابراہیم جو قربانی قبول ہو گئی ہے، جا دمبا لے جا اور ابراہیم اسماعیل نو کٹ لے، دمبا تلے دے دے تاکہ میرے ابراہیم دا دل ٹھنڈا ہو جاوے. تے علماء کرام فرماتے جلے اسماعیل حضرت جبریل امین دمبا جنت چ لے کے آ رہے ہیں تے تلو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیزی نال چھری چلا رہے ہیں. اے جلتی ڈٹھی نا حضرت جبریل امین دی زبان چ نکلا اللہ اکبر. میرے نال پڑھنا ہے تھوڑا جا اللہ اکبر اللہ اکبر. اے ڈٹھا نا بھائی اللہ اللہ اللہ. کیا مطلب یا اللہ تو ہے جو وڈا، تو ہے جو وڈا اللہ، تیرے کو کوئی پوچھنا لا. تو یاد رکھو یہ مرضیاں کہنیاں چل دیاں نے. حضرت ابراہیم کون واسطے تیار ہو گئے، اسماعیل کسن واسطے تیار ہو گئے. دونوں دی مرضی کے ونجا کو کس ونجا، ایک آدھا میں کو دے موجود آدھا میں کس ونجا، لیکن میرے رب دی مرضی ہے کہ میرا اسماعیل بچ بنے. تو کہہ دی مرضی چلی وے، اللہ دی مرضی چلی وے. حضرت جبرائیل امین نے لٹن اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تو کہنا بچا وے آج باپ دے ہاتھ چھری دے کے بیٹے نو ذبح کرا رہے ہیں. یہ جملے حضرت ابراہیم نے سنے نے. حضرت ابراہیم نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جملے سنے نے انہوں نے فرمایا واللہ اکبر وللہ یہ کہ بن گئی ایام تکبیر تشریق بن گئی ہے. حضرت جبرائیل امین نے حضرت اسماعیل تلو کڈے ہوئے دمبا تلے دیتا ہے. فرمایا ففدیناہ بذبح عظیم. اللہ فرماتا ہے جس طرح اسماعیل عظمت علائی اسا جنت جو دمبا بھی کو عظیم عطا فرمائے. ان ھذا لبلاء المبین. اللہ خود فرما رہے بہت بڑا حضرت ابراہیم تے کیا ہے امتحان ہے. لیکن اس امتحان وچ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر لے کے پاس ہو گئے نے. تو اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی دی فضیلت اے وے اور قربانی دی حقیقت اے وے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت اور طریقہ ہے. تو یہ طریقہ اس وجہ نال کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو حضرت ابراہیم نے قربان کرن دی پوری تگدو کیتی وے، لیکن اللہ نے اسماعیل نو بچا کے او دی جاتے کیا ذبح کرایا وے اور سانو سبق دیتا وے. اج جانوراں دی چھریاں تے اج جانوراں دی گردناں تے چھریاں پھیر رہے ہو، کل اگر اپنی اولاد اور اپنی جان دی قربانی دیون تے آو اور قربانی میں رب منگا تو اسے دریغ پیچھا نہیں ہٹنا. اللہ سانو قربانی دا صحیح یعنی کہ نیت نال کرن دی توفیق عطا فرماوے، دا ثواب عطا فرماوے. دوسرے نمبر تے تکبیر تشریق جڑے اور دو مسئلے دسنے نے. ایک تے بھائی نامی ذی الحجہ دا روزہ جڑا ہفتے نو ہونا وے سارے کول چونکہ عرفہ دا دن نامی ذی الحجہ ہفتے نو تو سارے ساتھی اس روزے دا اہتمام کرن، گھراں دے اندر اپنی عورتوں نو جا کے دسن تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے سال دے انسان دے گناہ کیا ہوندے نے معاف ہوندے نے. دوسرے نمبر تے تکبیر تشریق جڑی میں پڑھ کے تو سنائی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ نامی ذی الحجہ دی صبح نو شروع تھی ونیاں نے اور 13 ذی الحجہ دی اثر تک رمنیاں نے. ہر بالغ مرد عورت تے
ایک ویر اچھی آواز نال پڑھنا واجب ہے، ہر بالغ مرد عورت ہر نماز دے نال اچھی آواز نال پڑھنا واجب نے، مرد اچھی آواز نال پڑھنا واجب ہے اور عورت آہستہ پڑھ سی، عورت آہستہ پڑھ سی، مرد اچھی آواز نال پڑھ سی اور عورت آہستہ پڑھ سی۔ ان چیزوں کو اسانو یاد رکھنا چاہیے وے، اسا سلام پھرے نے اسانو بالکل اس پاسے توجہ ہی کونی ہوندی۔ علماء کرام فرماندے نے سلام پھرن تو فوراً بعد یہ تکبیرات آکھنیاں نے، اگر کوئی اس نے نماز دے خلاف کام کیتا ہے، کسی نال کلام کر بیٹھا وے یا کسی ہور کو اس نے وضو توڑ دیتا وے تو یہ تکبیرات کو دیا فوت ہوئے سن اور دی قضا کونی، اس واسطے اس نے توبہ اور استغفار کرنی پوسی۔ کیا کرنی پوسی؟ توبہ اور استغفار کرنی پوسی۔ جڑا بندہ جماعت نال نماز پڑھدا وے تو جماعت دا سلام پھرن نال او اللہ اکبر امام بھی نال پڑھ سی اور مقتدی بھی پڑھ سی، اگر امام بھول بنے تو مقتدی اونچی آواز نال اس کیا کر دے وے۔ اگر انفرادی نماز ہے، نہیں کہ اکیلا بندہ نماز پڑھدا ہے تو بات بھی اس نو ایک ویر اونچی آواز نال پڑھنا اس واسطے کیا ہے؟ واجب ہے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور یہ تکبیرات انسان کو یاد ہی ہونی چاہیے نے۔ ویسے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دے معمول ہے کہ آپ بازار میں جا کے اونچی اونچی آواز نال لوگوں کو تکبیرات اکھویندے ہیں اور یاد کریں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ لوگوں کو یاد آ بنے اور اجر و ثواب بھی سنو مل بنے۔ تو اللہ عمل کرم توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک اللهم انی اسألک بیماروں واسطے دعا کرنا، شفاء کامل مستمر عطا فرمائے۔ اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرماوے، تمام مسلمان جتنے بھی مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد نصرت فرماوے، جتنے احباب موجود ہیں اللہ رزق کی تنگیاں دور فرماوے، اللہ عافیت الامام نے فرماوے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین برحمتہ۔ عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظما الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا اذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله